اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مشائخین کرام، علماء اعظام، برادران ملت، بانیان مجلس، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، بجلی کی وجہ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ دیر سے جلسہ شروع ہوا۔ پہلے مقرر نے آدھا گھنٹے کی تقریر کی اور دوسرے مقرر نے بھی آدھے گھنٹے کی تقریر کی۔ بہت ہی صاف الفاظ تھے، تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرے مقرر نے 1 گھنٹہ پر تقریر کی اور بہت سی باتوں کو، بلکہ یوں سمجھو کہ پھپولوں کو انہوں نے پھوڑا۔ جو باتیں چبھ رہی تھیں ان کو، اور جو باتیں مذاق کا موضوع بنی ہوئی تھیں آپ کے لیے، ان دونوں باتوں کو انہوں نے اپنے انداز میں کھول کر آپ کے سامنے رکھا، دلی درد کے ساتھ، کہ قوم کہاں جا رہی ہے اور اس کو کہاں جانا چاہیے تھا، اور ہانکنے والے ان کو کہاں پر ہکائے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد اور اس کا نتیجہ کس بری شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ حضور خود بلند تھے، اتنے بلند تھے کہ اس بلندی کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی ذات تو رفیع المرتبت تھی ہی، لیکن ہم نے آپ کے ذکر کو بھی رفیع کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا ہے۔ وہ ہستی جس نے حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ساری انسانیت پر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ہے۔ اس سکے کو آپ تسلیم کرنے والے مسلمان ہیں، مہدوی ہیں عام بہت خاص طور پر، اور دوسری دنیا کا ہر طبقے کا ہر فرد، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ آج ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ چند جماعتیں ایسے پیدا ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے جیسا بنانے پر تل گئے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، اور اللہ کے رسول کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں سے بلند ہے، تو ہمارے جیسا ہے، اور استدلال کرتے ہیں، سہارا بھی لے رہے ہیں، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ہی سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول ہم سے بڑے ہو گئے، وہ تو ہم جیسے ہیں۔ اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ایسا کہہ دو کہ تمہاری طرح میں بھی بشر ہوں،
جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کے بشر ہیں، تو پھر اللہ کا یہ فرمان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیا یہ ضائع ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے کوئی معنی بھی آپ کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کا فرمان تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، دونوں کو بھی نہیں سمجھا۔ یا تو قل انما انا بشر مثلکم کو ہم نے نہیں سمجھا، یا رفعنا لک ذکرک کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اگر دو کو سمجھ لیتے تو پھر اسی صورت میں اس قدر نادانی اور نافہمی کا اظہار ہماری زبانوں سے نہ ہوتا۔ یہ طرف تو کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو ہمیں اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب تو نے محمد پر ایک جیسے ہم جیسے بشر پر وحی نازل کی تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہم گرے پڑے ہو گئے تھے؟ کیا ہم پر تیری وحی نہیں نازل نہیں ہو سکتی تھی؟ تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ ہماری طرح کے بشر ہیں تو پھر ہم پر کیوں وحی نازل نہیں ہوتی؟ پوچھنے والے تو پوچھ رہے تھے، آپ کے کون سے سرخاب کے اوپر لگ گئے ہیں؟ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا مال حاضر رسول، اس رسول کے کیا سرخاب کے اوپر لگ گئے ہیں؟ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بازار میں جا رہا ہے، ہماری طرح بیوی بچے ہیں اس کے، اس میں کون سی ایسی بات پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تو نے ہی خاص ان کو اپنے وحی کے لیے منتخب کیا؟ کیا کوئی جواب کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ کوئی اس کا کیا جواب دے گا؟ اور کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر ہیں؟ تھے نہیں بول رہا ہوں، کیا ہماری طرح کے رسول ہیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد مر گئے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کو ترجمہ کرنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر تم جانتے ہو عربی اس بات کا ترجمہ کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا یا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کی طرح۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا کہتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور جب اسی طرح کلمہ شہادت پر آتے ہیں تو آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں میں اور تھے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر مر گئے ہوتے موسیٰ کیا تھے؟ پیغمبر تھے، عیسیٰ پیغمبر تھے، ابراہیم پیغمبر تھے، نوح لوط وغیرہ اسحاق اسماعیل سب ابراہیم سب کے سب پیغمبر تھے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں تو کیا گواہی دیتے ہیں آپ؟ اشہد ان محمدً عبدہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے یاد رکھو رسول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے بھی ہیں۔ تو ماضی کا صیغہ نہیں حال کا صیغہ ہے، تو کیوں کہتے ہو مر گئے؟ مر گئے ہوتے تو تھے کہتے، جیتے ہیں تو ہاں کہہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، آپ گھبراؤ مت کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دو بغل میں دو کتابیں لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری و حدیث ہے اور ہم اہل حدیث ہیں۔ آپ بولو ابھی ناقص ہیں، آپ بولو آپ ابھی ناقص ہیں۔ ہم تو اہل قرآن بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہم تو اہل قرآن بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ تو تمہاری بغل میں تو ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے بخاری، اور ہمارے پاس تو دو ہاتھوں میں بھی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رسول اللہ کی اتباع ہے۔ یہ کس کو جواب دینا چاہیے؟ ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں تو کہو کہ ہم اہل قرآن بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں، اور قرآن کا مرتبہ پہلا ہے اور حدیث کا مرتبہ بعد کا ہے۔ وہ حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ سب حدیث میں بتاؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مہدی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کو چھپا دیتے ہیں اور حدیث کو سامنے پیش آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں
حضرت محمد مہدی کا نام اگر ہے تو ہم مانتے ہیں، تو قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں بتاؤ اور بخاری میں بتا دو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ جواب میرے پاس سے سیکھ لو، بخاری میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کا ذکر بخاری میں نہیں ہے اور تمام مسلمان اس کو مانتے چلے آتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر بخاری میں بھی نہیں ہے اور لیکن تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، وہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کے تعلق سے فرمایا، صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ قطعی جنتی ہیں۔ کتنے کے تعلق سے فرمایا؟ 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا، جس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، سعد بھی ہیں۔ ایسے بہت سے 10 ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں سب لوگ مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر پورا اتفاق ہے کہ یہ 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پوری بخاری کھنگال کر مجھے اس میں کہ یہ حدیث بارے میں ایک حدیث بتا دیجئے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی پوری بخاری کو کھنگال بھی دے گا تو یہ حدیث اس کو نہیں ملے گی۔ تو کیا بخاری میں وہ حدیث نہیں ہے تو ساری امت کا اجماع جس پر ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بخاری نے خود یہ نہیں کہا کہ میں نے جتنے حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے وہ حدیثیں غلط تھیں، ایسا نہیں کہا۔ یہ کہا بہت سی صحیح حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے میرے شرائط پر نہ اترنے کی وجہ سے، مگر یہ مت سمجھو کہ جن کو میں چھوڑا ہوں وہ غلط ہیں، وہ بھی صحیح ہیں۔ کس کا کہنا ہے یہ؟ امام بخاری کا کہنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو بات بخاری میں نہیں ہے وہ بات بالکل غلط ہے، اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ اعتقاد کی غلطی ہے، یہ خیال کی غلطی ہے۔ اور یہ جو فرقہ اہل حدیث کا پیدا ہوا ہے، آپ کو شاید 100-150 سال پہلے یہ نہیں تھا۔ نذیر احمد نذیر حسین خان آدمی ایک شخص نے اس فرقے کو جاری کیا ہے، اس سے پہلے اہل حدیث کے نام سے کوئی فرقہ نہیں تھا۔ کس نے ایجاد کیا ہے؟ نذیر حسین خان نام کے شخص کی طرف سے یہ بات نکلی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلمہ ہے۔ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اگر کوئی آ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس سن میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، آ کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم حدیثوں کے پڑھنے والے یا فقہ کے پڑھنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل رائے کا تو ذکر ملتا ہے لیکن اہل حدیث کا ذکر نہیں ملتا۔ فقہا کے زمانے میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور ہم تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل حدیث ہی نہیں ہیں، پہلے ہم اہل قرآن ہیں، اس کے بعد میں حدیث والے ہیں۔ حدیث کی بنیاد ہی ہے اس لیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر خاتم النبیین نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی کو بھی نہ بھیجتا۔ مہدی کا آنا خود اس بات کی دلالت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبوت کے ختم پر ہی ولایت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، اور جب نبوت ختم ہوئی ہے تو ولایت شروع ہوئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی، اب کہیں کوئی نبی بننے والا نہیں اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ پھر مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا۔ عبد القدیر صاحب نے جو مقالہ بین الاقوامی سطح پر تمام ان لوگوں کے نام تبصرتاً ہر ایک عالم کو دیا گیا تھا، اس میں مودودی کے تعلق سے بھی ہے، ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بھی ہے، اور دوسرے جن لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، تفسیر لکھی ہے، یہ قرآن کے علوم کی خدمت کی ہے،
ایک لمبی فہرست ہے اس کی، تو اس فہرست میں خدا کا شکر ہے کہ قوم مہدویہ کی تفسیر پر بھی تبصرہ کرنے اور اس کے تعلق سے جائزہ لینے کا خیال پیدا ہوا، اور آپ قوم مہدویہ کی تفسیر ان کے سامنے رہی اور اس کو انہوں نے جانچا پرکھا۔ تفسیر میں دو باتیں ہیں میری، ایک تو وہ جو ائمہ مفسرین نے جو کتاب باتیں لکھی ہیں شان نزول کے تعلق سے، ان باتوں کو میں نے پیش کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ بی بی زینب کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ماریہ قبطیہ کا ہوا ہے، جس پر دھوم مچائی جا رہی ہے کہ نہیں یہ بیڈ روم کا قصہ ہے، یہ گستاخی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ خدا سے پوچھو کہ تو نے کیوں یہ کام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب باتیں قرآن ہی میں درج کی ہیں، اور قرآن کے بعض باتوں کو جو اجمالاً تھی اس کو مفسرین نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بعض واقعات ہوئے ہیں، اہم واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، تو ہم کو بہت سی آسانیاں نصیب ہوئی ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طوفان باندھا گیا، جہاں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے صحابہ مار میں آ گئے تھے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر عطا کیا تھا اور کہا تھا کہ ممبر پر چڑھو اور کافروں کے حجو کرو، اور یہ کہا تھا کہ جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طوفان، غلط چیز کا طوفان باندھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ خاطر ہے، سنجیدہ ہے، اس لیے کہ آپ کی حرم محترم پر طوفان باندھا گیا۔ منافقوں نے رسول اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بہت ہی غلط بات کہی تھی۔ ایک شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، عام آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر کیا گزرے ہوگی؟ چاروں طرف سے وہی باتیں اٹھ رہی ہیں۔ رسول اللہ کے ماننے والے جانثار وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، پورے مدینے میں بات پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو ما کان ما یکون، جو کچھ ہوا اسے بھی جانتی ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی جانتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال تک، اتنے دنوں تک، تقریباً 40 دن تک، کیا اس الزام کو سہتے ہوئے اپنے دل میں درد پیدا کر سکتے تھے؟ ایک سیکنڈ میں آپ کہہ سکتے تھے یہ جو اٹھا رہے ہیں بالکل غلط بات ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، منافقوں نے میری بیوی پر قسم کا تہمت باندھی ہے۔ کیا رسول اللہ کے لیے کہنا آسان مشکل تھا؟ اور وہ بھی نہیں،